اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے. تو آج اگر ہم زوال کا شکار ہیں، بالکل نیچے گر چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سربلندی ملے، تو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کون سی کتاب سے ملے گی؟ مینجمنٹ کی بک سے، فائنینس کی بک سے، اکاؤنٹس کی بک سے، آئی ٹی کی بک سے؟ کہاں سے لیں گے ہم؟ اتنی ساری کتابیں تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود ہمیں لیفٹ رائٹ سینٹر سے مار پڑ رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر ٹیکنالوجی ہمارا حل ہوتا اور اکانومی ہمارا حل ہوتا اور یہ سب چیزیں ہوتا تو آج کیا مسلمانوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کون سی چیزیں جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں. پاپولیشن سٹرینتھ ہوتی ہے، مسلمز آر 25% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. 7 ارب میں سے تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں. آپ آئل کی ایگزامپل لے لیجئے، آئل کس کے پاس ہے سب سے زیادہ؟ ٹھیک ہے، مطلب اگر سب سے زیادہ نہیں بھی تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہمارے پاس ہے. آپ ٹیکنالوجی کی ایگزامپل لے لیجئے، مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان سب چیزوں کو کس طرح یوز کرنا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو کیسے جو ہے وہ پلان کرنا ہے، وہ تو ہمیں سولوشن ملنا تھا قرآن سے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور باقی ہم ساری چیزوں کو بھاگنا شروع ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے. اور صحابہ نے اپنی زندگی میں جب چینجز لانا شروع کی تو صحابہ نے کس چیز پہ فوکس کیا تھا؟ کیا بزنس بڑھانا شروع کر دیے تھے اپنے؟ کیا ٹیکنالوجی پڑھنا شروع کر دی تھی؟ کیا میڈیکل سائنسز کے اندر انہوں نے ترقی کی تھی؟ کرنا ہے ہم نے یہ سب. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ، ہمیں کرنا ہے، بلکہ ہر فرنٹ کے اوپر کرنا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی تھنگ وچ وی ہیو ٹو ڈو. اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بتانا تھا کہ بیٹا یہ قرآن ایک کتاب ہے، اللہ نے اس میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اس کو بھی پڑھو. MBA کرتے ہو، 100 کتابیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہو، اور 16 سال کی تعلیم کے اندر تم نے ایک دفعہ قرآن کا ٹرانسلیشن بھی نہیں پڑھی ہوتی. اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ ہمارے حالات اچھے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہی ہونا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایک چیز تو کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں، اور پھر دوسری چیز سنت. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے. صرف قرآن کافی نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ ایمان کے اعتبار سے، اللہ کی کتاب پہ ایمان لانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اس قرآن کے بہت سارے احکامات کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میں سنت میں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اور ان پہ عمل کرو گے تو نہ کبھی تم گمراہ ہوگے اور نہ ہی کبھی تم ہلاک ہوگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. You want success in this world? You want to be successful people in hereafter as well? 2 چیزیں کر لو، ایک اللہ کی کتاب پہ عمل کرو، ایک میری سنت پہ عمل کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اور ہم نے یہی 2 چیزیں چھوڑ دی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ کتاب ہے نا. علم حاصل کرنا تھا، پڑھنا تھا، سیکھنا تھا. اور جو سنت ہے، حدیث کی کتابیں، وہ بھی کیا کتابیں ہیں. سو دیٹس اے نالج. لیکن وہ نالج اس طرح کا نالج نہیں ہے جو کہ انفارمیشن والا نالج ہے. وہ نالج اس طرح کا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم نے پرابلم یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم نے قرآن کو اور احادیث کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے ایک انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کے طور پہ لیا. کیا اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کیا کرو، نیکیاں بڑھتی ہیں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، الحمدللہ ملتی ہیں. لیکن کیا قرآن اللہ نے صرف نیکیاں کمانے کے لیے ہمیں دیا تھا؟ صحابہ کیوں فلرش کیے تھے؟ صحابہ نے کیوں جو ہے وہ مقام اللہ نے صحابہ کو دیا تھا؟ انہوں نے قرآن کی آیات کو صرف پڑھا نہیں تھا، وہ حالانکہ وہ عربی تھی ان کی زبان، وہ تو ماشاءاللہ سے ہم سے بھی بہت جلدی ختم کر سکتے تھے قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے قرآن کو سمجھا اور سمجھ کے اپلائی کیا. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ ساتھ ساتھ کرتے گئے. جو کہا چھوڑتے جاؤ وہ چھوڑتے گئے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا کہ وہ بالکل ایک ریفائن قسم کے ایسے انسان بنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا فرمایا، حالانکہ ان میں سے بہت سارے کو دنیا کا کوئی علم نہیں تھا. کتنے صحابہ تھے جن کو دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی ڈگریاں تھیں ان کے پاس، لیکن ایک چیز تھی، سب کے پاس ایمان تھا، سب کے پاس یقین تھا، سب کے پاس تقویٰ تھا، سب کے پاس ایک ڈیڈیکیشن تھی کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں اور اگر دنیا میں کامیاب ہونے کا ہمارے پاس راستہ ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن و سنت.